کے دکھائے۔ او بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دعوت دی، دعوت بیان کرنا تھا، باہر نکل پڑا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، دعوت دینی شروع کی ہی، اپنا تمام مال لگا دیا، ساتھ پہلے فاقے نکالتے رہے، دعوت دیتے رہے۔ تاش کے اندر، یہاں مکے کے اندر بھی مخالف ہوئے، مکے والے بھی مخالف ہوئے، کانٹے بچھاتے رہے، کھڈے کھودتے رہے، اونٹ کی اودری سر مبارک کے اوپر رکھتے رہے۔ کیا کہا؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفیں نہیں پہنچائی گئیں۔ دنیا والوں، تاش کے اندر دعوت دینے کے لیے گئے، سرداروں کے آگے، اور کابینہ ان کی بیٹھی، سردار بیٹھے، انہوں نے نوجوان لگا دیے، پتھر مارتے رہا، تاش کے اندر اتنے چور ہوئے، خون بڑھنے لگا، جوتے مبارک بھی خون کے ساتھ بڑھ گئے۔ فرشتہ آیا، فرشتے نے بتایا، اگر تم بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حکم فرماؤ ان پہاڑیوں دونوں کو اس طرح ملاؤں یہ چٹنی ہو جائیں، یہ مجھے پہچانتے نہیں، ہو سکتا ہے ان کی اولاد پہچان لے۔ تو صحابہ کے اولاد نے بھی پہچان لیا بھائی، تابعیوں نے بھی پہچان لیا۔ صحابہ بھی دعوت دیتے رہے، تبلیغ فرماتے رہے، نبی بھی دعوت دیتا رہا، تبلیغ فرماتا رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعوت دیتے رہے، تبلیغ فرماتے رہے، صحابہ بھی دعوت دیتے رہے، تبلیغ فرماتے رہے، خلیل کے ملکوں کے اندر دعوت دیتے رہے، تبلیغ فرماتے رہے، ریتوں کے پہاڑوں کے اندر دعوت دیتے رہے، تبلیغ فرماتے رہے، یورپ تک دعوت صحابہ دیتے رہے، تبلیغ فرماتے رہے، افریقہ تک دعوت دیتے رہے، تبلیغ فرماتے رہے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش ایک تک، انڈیا تک دعوت دیتے رہے، تبلیغ فرماتے رہے۔ صحابہ کی قبریں انڈیا کے اندر بھی آئیں، پاکستان کے اندر بھی آئیں، بنگلہ دیش کے اندر بھی آئیں، یورپ کے اندر بھی آئیں، افریقہ کے اندر بھی آئیں۔ افریقہ جو ہے امریکہ کا ملک ہے، یورپ بھی ہے وہاں، اور افریقہ بھی ہے، امریکہ کے اندر سپر طاقت ہے، سپر طاقت مسلمانوں کی بھی بنی تھی، مسلمانوں نے بھی پوری دنیا کے اوپر حکومت کی تھی، سپر طاقت تھی مسلمانوں کی۔ جب اللہ کی باتیں مانتے رہے مسلمان، سپر طاقت بن گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانتے رہے، سپر طاقت بن گئی۔ ہم اور تم نے اللہ کی توحید کے اوپر ایمان رکھنا چھوڑ دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف چڑھنا شروع کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ رشوت لینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف نہیں ہے، رشوت دے کر کام کروانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہیں ہے، ملاوٹ کر کے کمانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہیں ہے، ہیرن پینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہیں ہے، ہیرن فروخت کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہیں ہے،
جوا کھیلنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہیں ہے، جوا کھلانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہیں ہے، سمگلنگ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہیں ہے، ڈاکے مارنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہیں ہے، فحشیات کے کام کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہیں ہے۔ اور او بھائی پرائی زمینیں دبانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہیں ہے، پرائی مکان دبانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہیں ہے، مزدوروں کے پیسے نہ دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہیں ہے، مزدوری کرا کر پیسے نہ دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہیں ہے، اور کسی سے ادھار لے کر اس کا ادھار کے اوپر منکر ہو جانا، ادھار نہ واپس کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہیں ہے، پرائے بنے توڑنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف نہیں ہے، کسی کے گھر کے اندر 1 انچی زمین کی دوسرے کے آ جائے اس گھر کے اندر نماز نہیں ہوتی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہیں ہے۔ او بھائی تم اور ہم نے کیا کچھ بنا دیا، آدم علیہ السلام نے پھول کر دانا کھایا، کتنے سال بیوی سے جدا ہوا اور دھوپ کے اوپر جلتا رہا، تم اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ تم اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کتنے زمانے کے بعد دنیا آدم علیہ السلام سے دعا فرمائی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ دعا لائی، میں نے بھول گیا، اپنے جسم کے اوپر ظلم کر دیا، جبرائیل آ گیا، تمہاری اللہ دعا قبول فرما دی۔ ابا ہند کے اندر تھی، آدم علیہ السلام جدے کے اندر تھے، دونوں کا پھر ملاپ ہوا، اللہ نے اولادیں پیدا کی، تبلیغ کا کام شروع ہوا، شیشہ علیہ السلام نے کیا، ادریس علیہ السلام نے کیا، نوح علیہ السلام نے کیا، ابراہیم علیہ السلام نے کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا سے تبلیغ کرتے رہے، انہوں نے اپنا گھر بھی نہ بنایا دنیا والوں، موسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، 1,24,000 وقت کا نبی دعوت دیتے رہے، دعوت دیتے رہے، اپنے جیب سے پیسہ لگاتے رہے، کسی سے کچھ نہیں لیتے رہے۔ یہ تبلیغ جو ہے، دعوت تبلیغ، یہ نبیوں کا کام ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، 7 آنکھیں نکالتے رہے، مارے کھاتے رہے، صحابہ کرام دعوت دیتے رہے، مارے کھاتے رہے، مارے کھاتے رہے، مارے کھاتے رہے، صحابہ کرام دعوت دیتے رہے، مکے کے اندر اللہ کے حکم کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، اللہ کی طرف حکم ملا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم ورضوا ساتھ لے پڑے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، انہوں نے اوپر چاہ کر پیغمبر کا بوجھ اٹھا دیا،
पैगंबर का बोझ उठाने वाला अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हुम उठा दिया, चाकर उठा लिया, चल पड़े, मुशरिक पीछे दौड़ पड़े ढूंढने के लिए। गार के अंदर बढ़ गए। गार के अंदर बबुए ने, हम बबुआ कहते हैं, अरबी के अंदर बबुए को मकड़ी कहते हैं। मकड़ी ने जाला बांध दिया, बबुए ने जाला बांध दिया। पहले दो पैर आते थे, दो पैर पाँव के निशान रेतों के अंदर आते थे, भाई चार पाँव के निशान आते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चलते रहे। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन ने उठा लिया तो एक दो पैरों के निशान आते रहे, गार तक आते रहे। मक्के के मुशरिक गार के आगे खड़े हुए हैं, यहाँ तक निशान मिलते हैं। अगर इसके अंदर इस गार के अंदर न हो, बताने लगे, मशवरा करने लगे, अगर इसके अंदर जाते तो हम तो उनके पीछे अभी अभी चले हैं, आगे आगे हमारे वो चले, हम पीछे पीछे चले। ये मकड़ी का जाला ना होता। ये अल्लाह ने कैसे नज़ारे दिखाए दुनिया वालों। ये दोनों जा पड़े मदीने के अंदर। मदीने के अंदर पहुँच का है, अफसोस के साथ बातें करनी पड़ती है। पहुँच पड़े हैं और पहुँच पड़े और मदीने के अंदर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला पहुँच पड़े तो उसके बाद तमाम सहाबा भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए, मक्के से चले गए, बागात छोड़ गए, बागात छोड़ गए, साथ कुछ न लेके गए, अपनी बीवी बच्चे ले गए। जिसकी बीवी बच्ची थे, वालदा थी, वो ले गए। मुसलमान थे तो ले गए, काफिर जो थे उनको छोड़ गए, रिश्तेदारों को छोड़ गए। दुनिया वालों, काफिर जो थे वो छोड़ गए और मदीने वालों ने कैसा सलूक किया। दुनिया वालों, जिसके दो बाग थे, एक बाग दूसरे को दे दिया। जिसकी दो बीवियां थी, एक बीवी तलाक की और इद्दत गुजारने के बाद जो भी पहले ज़माने की तलाक निकाह होता था, यह निकाह, भाई निकाह तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का होता था ना। निकाह की इद्दत के बाद उसकी बीवी बना दी गई। उन्होंने कैसी नुसरत की। अब सुख का सांस लेने लगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुख का सांस लेने लगे। आगे भाई बहुत कुछ हुआ। मैं वापस चलता हूँ, कुरान बयान कर रहा था, आगे किसे और बयान नहीं करता हूँ। ये हमारा बयान मुके ही नहीं गा। अगला ये कुरान बताने लगा। ये देखें भाई, दावत का काम सहाबा ने किया, सहाबा के बाद ताबियों ने किया, ताबा के बाद तबा ताबीन ने किया, तबा ताबीन के बाद अल उलमाओ वारिसुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं, वो किया। यह कुरान जब आया, अल्लाह पाक ने नबूवत के दरवाज़े बंद कर दिए, नबियों का आना बंद हुआ, कुरान मुकम्मल हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
آج کرنے کے لیے گئے، انہوں نے بیان فرمایا یہ قرآن اللہ نے ہمارے اوپر جو بیان، اللہ نے جو مجھے بتایا تھا میں نے تمہارے آگے پیش کر دیا، یہ اللہ کا دین مکمل ہوا، جو اس کے اندر بتائے گا وہ بھی کافر ہے، جو کٹائے گا وہ بھی کافر ہے۔ نبوت کے دروازے بند ہوئے، نبیوں کا آنا بند ہوا۔ او بھائی، صحابہ نے کام کیا، تابعیوں نے کام کیا، تبع تابعین نے کام کیا، علماء نے کام کیا، حق والے جو عالم ہوتے ہیں۔ بے عمل عالم کچھ نہیں ہوتا، وہ ایسا ہوتا ہے گدھے کے اوپر کتابیں رکھی گئیں، تفصیل کی کتابیں رکھی گئیں، تفصیل کی کتابیں رکھی گئیں، تفصیل کی کتابیں رکھی گئیں، قرآن کی تفصیلیں رکھی گئی، حدیث کی تفصیلیں رکھی گئیں، گدھے کو کچھ پتہ نہ چلا۔ بے عمل عالم نے علم حاصل کیا، علم سے فائدہ حاصل نہ کیا، علم کا قصور نہ ہوا، بے عمل عالم کا قصور ہوا، وہ ایسا ہی رہ گیا، وہ کچھ نہیں ہوتا بھائی۔ اللہ جانے، وہ بے عمل عالم جانے، اس کی تقدیر کے فیصلے سلیم نہیں کر سکتا۔ سلیم تو عمل والے عالموں کی باتیں کر رہا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، درس دیتے رہے، قرآن کے درس دیتے رہے، حدیث کے درس دیتے رہے، بیان فرماتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، دعوت دیتے رہے۔ صحابہ کے بعد، تابعیوں کے بعد علماء کام کرتے رہے، انڈیا کے اندر مسلمان بنائے، علماء سے بنے، صحابہ سے بنے، تابعیوں سے بنے، یورپ سے بنے، یورپ کے اندر مسلمان بنے، صحابہ سے بنے، تابعیوں سے بنے، تبع تابعین سے بنے۔ او بھائی، یہ کیا کیا ہے، دیکھیں موبائل ہے، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، مشینری نہیں ہے دنیا والوں۔ میں اور بھائی ختم بیان اپنا یہاں چھوڑتا ہوں۔ دیکھیں بھائی کتنا وقت ہمارا ہو گیا، کتنا اب بھائی اللہ کا دین مکمل ہوا، صحابہ نے دعوت دی، تابعیوں نے دعوت دی، علماء نے دعوت دی، 1,24,000 بعد کاٹ نبیوں نے دعوت دی، صحابہ نے دی، تابعیوں نے دی، تبع تابعین نے دی، العلماء ورثۃ الانبیاء نے دعوت دی۔ یہ قرآن زبور کا نچوڑ اس کے اندر جمع ہوا، تورات کا نچوڑ اس کے اندر جمع ہوا، انجیل کا نچوڑ اس کے اندر جمع ہوا، صحیفے اتارے گئے نبیوں کے اوپر، وہ نچوڑ بھی جمع ہوا، یہ قرآن مکمل ہوا۔ میں نے تو آج سوچا تھا میں ایک قرآن کی بات کروں گا اور دعوت اور تبلیغ دوں گا اور بیان ہی کوئی نہیں کروں گا، لیکن اللہ کا کام ہے نا، جو ہم سے اللہ کرواتا ہے اس کی مرضی ہوتی ہے۔ شیطان کا کام ہوتا ہے بلانا، وہ بھی بلاتا ہے، مجھے بلاتا، کوئی بلایا ہے تو تم سننے والوں تم بھی معاف کرو، اللہ پاک تم بھی مجھے معاف کر دو، میں بھول کے نکال گیا کوئی الفاظ تو معاف کر دو، دنیا والوں تم بھی معاف کر دو۔ تب قرآن فرمانے لگا بھائی سورۃ بقرہ پڑھتا ہوں، فاتحہ کو چھوڑتا ہوں۔ بسم اللہ
الرحمن الرحیم نہایت مہربان اور رحم فرما رہا ہمارا اللہ۔ اللہ سے کوئی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش پڑ جاتا ہے۔ دنیا والوں سے کوئی مانگتا ہے، دنیا والوں سے کوئی مانگتا ہے، دنیا والے مانگنے سے دنیا والوں سے کوئی مانگتا ہے، دنیا والے چہرے کے اوپر مچڑ لگا دیتے ہیں، چہرے کے اوپر مچڑ لگا دیتے ہیں، چہرے کے اوپر مچڑ لگا دیتے ہیں۔ دنیا والوں سے کوئی مانگتا ہے، دنیا والے چہرے کے اوپر مچڑ لگا دیتے ہیں۔ بھائی اللہ سے کوئی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی مانگتا ہے، ہمارا اللہ خوش پڑ جاتا ہے، خوش پڑ جاتا ہے۔ مانگنا، ہمارے بندے تمہارے مانگنے سے دیر لگے گی، ہمارے دینے سے دیر نہیں لگے گی، میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو مانگنا، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ تمہارے مانگنے سے دیر لگے گی، ہمارے دینے سے دیر نہیں لگے گی، میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ مانگنا، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ بندے نے کیا مانگا؟ بندے نے کیا مانگا؟ اے افسوس، یہ دنیا کی گاڑی چل پڑی ہماری اور تمہاری، یہ مسافر خانہ ہے، یہاں ہی رہ جائے گا، تمہارا بھی مال رہ جائے گا، ہمارا بھی رہ جائے گا، کچھ ساتھ لے کر کے نہیں جائے گا، کوئی اپنے گھر لے کر ساتھ نہیں جائے گا، گھر یہاں ہی رہ جائیں گے۔ یہ مسافر خانہ ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر سونا بنتا رہا، ہیرے جواہرات جمع ہوتے رہے، دنیا آتی رہی، چھوڑ کر جاتی رہی، کوئی بھی نہیں ساتھ لے کر گیا۔ جو آرام کماتا رہے گا وہ بھی چھوڑ کر چلا جائے گا، جو حلال کمائے گا وہ بھی یہاں چلا جائے گا۔ حلال کمانے والے کی، اللہ کے حکم ماننے والے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنے والے کی قبر جو ہوتی ہے عالم برزخ ہوتی ہے۔ عالم برزخ ایک جہان ہوتا ہے دنیا والوں، یہ جنت کا باغ بن جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قبر یا جنت کا باغ ہوتا ہے یا جہنم کا گڑھا ہوتا ہے۔ جو اللہ کی توحید کے اوپر ایمان نہیں رکھے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف چلے گا،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف چلے گا، قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گا، چھوٹے گا نہیں تم اور ہموں۔ قبر تم نے بنانی ہے خود ہو، میں نے بنانی ہے۔ تم نے محل بنایا، میں نے مکان بنایا، یہ مسافر خانہ ہے، ہمارے ساتھ نہیں جانا۔ قبر بنتی ہے اعمالوں سے، اللہ کی توحید کے اوپر پختہ ایمان رکھنا ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اوپر پختہ ایمان رکھتا ہوتا ہے، نبوت کے اوپر پختہ ایمان رکھنا ہوتا ہے، ان کی رسالت کے مطابق زندگی گزارنی ہوتی ہے، تب قبر بنتی ہے جنت کا باغ۔ پھر قیامت آتی ہے، 1000 سال کا دن آتا ہے، وہ آگ کے چبکارے کے اندر گزر جاتا ہے، بغیر حساب کتاب کے اندر جو اللہ کی باتیں مانتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کی قبر بھی جنت کا باغ بن گئی، عالم برزخ بن گئی۔ عالم برزخ ایک جہان ہوتا ہے، قیامت کا دن آیا، آگ کے چمکارے کے اندر دن گزر گیا دنیا والو۔ آگے جہنم ہے، 3000 سال اللہ پاک نے آگ بال کر رکھی ہوئی۔ اللہ کی باتیں جو نہیں مانتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف چلتا ہے، یہ قبر جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔ عالم برزخ ایک جہان ہوتا ہے، یہ گڑھا بن جاتا ہے، جہنم بن جاتی ہے عالم برزخ۔ جو نہیں مانتا، قیامت کا دن آتا ہے، مالک یوم الدین، قیامت کا دن آتا ہے، ذرا ذرا کا حساب ہوتا ہے، نفسی نفسی کا عالم ہوتا ہے، باپ بیٹے کام نہیں آتا، باپ بیٹے کام نہیں آتا، بیٹا باپ کا کام نہیں آتا، ماں تیویں کام نہیں آتی، تی ماں کام نہیں آتی، بہن پراؤں کا کام نہیں آتا، بہن پراؤں کا کام نہیں آتی، دوست کا کام نہیں آتا، بیوی خاوند کا کام نہیں آتی، خاوند بیوی کا کام نہیں آتا، کوئی کسی کا کام نہیں آتا، کام آتے ہیں اپنے اعمال۔ قبر کو بنا لو بنا لو بنا لو، قبر پکانے سے نہیں بنتی، اعمالوں سے بنتی ہے۔ قبر پیٹیوں کے اندر پڑ جانا، قبر بنا دینا، یہ قبر نہیں بنتی، قبر بنتی ہے اعمالوں سے۔ قبر جنت کا باغ بنتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا، اعمالوں سے جنت کا باغ بنتی ہے دنیا والوں۔ قبر جنت کا باغ بنتی ہے، قبر عالم برزخ ہوتی ہے، یہ جنت کا باغ بنتی ہے دنیا والوں اعمالوں کے ساتھ۔ قیامت کا 1000 کا دن گزرتا ہے آگ کے چمکارے کے اندر دنیا والوں، پوری عالمین والوں، پوری دنیا کے لوگوں، ہماری باتیں سنو، ہماری دعوت کے اوپر ایمان رکھو۔ میں کس سے کہانیاں بیان نہیں کرتا ہوں دنیا والوں۔ علماء حضرات، آپ بھی اختلافی باتیں نہ کریں، اختلافی باتیں باعث رحمت ہیں، اختلافی باتیں اپنے پاس رکھیں، اختلافی باتیں اپنے پاس رکھیں، عوام کے آگے پیش نہ کریں، یہ باعث رحمت ہوتی ہے۔ رحمت جو ہے یہ علماء تمہارے لیے ہے، عوام کے لیے نہیں ہے۔
عوام کے آگے آپ پیش کریں گے اختلافی باتیں، توڑ پیدا ہوگا۔ اب مودی نے حملہ کیا، عوام جڑ گئی، ان کے اندر اختلافی باتیں نہ کرے دنیا والوں۔ اختلافی باتیں نہ کریں، ان کو جوڑیں۔ فوج بھی مل گئی، عوام بھی مل گئی، فوج بھی مل گئی، عوام بھی مل گئی، جوڑے بھائی، جوڑے، اختلافی باتیں نہ کرے۔ علماء حضرات، علماء ان کے اندر مجھے کی نے فون کیا فضائل بیان کرو۔ او بھائی، فضائل بیان کرنے سے ایمان نہیں بنتا۔ پوری دنیا والوں سن لو، جو ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں، فضائل بیان کرنے کے ساتھ ایمان نہیں بنتا۔ نقصانات بتائیں، فضائل بیان کرتے رہیں گے تم اور ہم، یہ کوڑ مار کر کماتے رہیں گے، ملاوٹ کر کے کماتے رہیں گے، رشوت دیتے رہیں گے، رشوت لے کر کام کرتے رہیں گے، ملاوٹ کر کے کماتے رہیں گے، سود لیتے رہیں گے، سود دیتے رہیں گے، ڈاکے مارتے رہیں گے، چوریاں کرتے رہیں گے، زمینیں دباتے رہیں گے۔ یہ بتائیں نا، یہ پہلے بتائیں، بعد فضائل بیان فرمائیں۔ یہ کاموں سے منع کرے تو تب ایمان بنے گا نا۔ یہ کام بھی منع کرتا رہے گا، فضائل بھی بیان کرتا رہے گا تو کیا بنے گا؟ کھانا جب حرام ہوگا، پینا حرام ہوگا، لباس حرام ہوگا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو ایک لقمہ حرام کا کھائے گا، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ دنیا والوں، نقصانات کے اوپر بولے، فضائل بھی بولے، فضائل بھی دعوت دو، فضائل کی بھی دعوت دو، نقصانات کی بھی دعوت دو۔ میں تو فضائل کی بھی دعوت دیتا ہوں، نقصانات کی بھی دعوت دیتا ہوں۔ ہمارے تو تمام دشمن بن گئے، اپنے بھی دشمن بن گئے، پرائے بھی دشمن بن گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اپنے بھی دشمن بنے تھے، پرائے بھی دشمن بنے تھے۔ نقصانات، کوڑ مار کے کمانا، کوڑ مار کے کمانے سے حرام مال بن جاتا ہے، ملاوٹ کر کے کمانے سے مال حرام بن جاتا ہے، سود نکالنے سے مال حرام بن جاتا ہے، سود دینے سے مال حرام بن جاتا ہے، سود دے کر پیسے حاصل کرنے سے حرام مال بن جاتا ہے، رشوت دے کر کام کرانے سے کام حرام ہو جاتا ہے، رشوت لے کر پیسے حاصل کرنے سے مال حرام ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے، چوری کرنے سے حرام مال، چوری کر کے پیسہ حاصل کرنا مال حرام ہو جاتا ہے، اور چوری کے بعد پاؤڈر پینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہیروئن پینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ ہیروئن کی جو سمگلنگ کر کے پیسہ حاصل کرتا ہے مال حرام ہو جاتا ہے، جوا کھیلنا حرام ہوتا ہے، جوا کھلانے والے کا مال حرام ہوتا ہے، جوا کھیلنے والے کا مال حرام ہوتا ہے، پرائی زمینیں دبانے والے کا مال حرام ہوتا ہے، پرائے مکان دبانے والے کا مال حرام ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو ایک لقمہ حرام کا کھائے گا، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ مکے کے اندر جائے گا، حرام کا مال ضائع کرے گا، گندی نالیوں کے اوپر لگائے گا، عید اللہ کے آگے کرے گا
کہ میں حلال کے پیسے کماؤں گا اور حلال کے پیسے کماؤں گا، حرام کا جو مال میں نے جمع کیا اس کو گندی نالیوں کے اوپر فروخت کر کے کماؤں گا، لاؤں گا اور گندی نالیوں کے اوپر لگاؤں گا اور گندی نالیوں کے اوپر لگا کر محنت مشقت کر کے حلال کما کر کھاؤں گا۔ تو بھائی یہ ایسا کرے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ ایسا کرے گا، یہ ایسا ہو جائے گا جس طرح ماں کے پیٹ کے اندر آپ پیدا ہوا۔ تمام کام چھوڑنے پڑتے ہیں، دنیا خالہ جی کا گھر نہیں ہے، جو چاہ کر دیا جنت مل جائے گی۔ جنت نہیں ملتی، جنت ملتی ہے مالوں سے، غلط کام چھوڑنے پڑتے ہیں۔ جن کاموں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا وہ چھوڑنے پڑتے ہیں، تب قبر جنت کا باغ بنتی ہے۔ قیامت کا دن آنکھ کے چمکارے کے اندر گزرتا ہے۔ اللہ کی باتیں ماننا، حلال کمانے، حلال کھانا اور عبادت کرنا جنت قبر بنتی ہے، عالم برزخ بنتی ہے۔ حلال کمانا، حلال کھانا، عبادت کرنا قیامت بنتی ہے۔ حلال کمانا، حلال کھانا جنت ملتی ہے، حرام کمانا، حرام کھانا قبر جہنم کا گڑھا بنتی ہے۔ قیامت، حرام کمانا، حرام کھانا، حرام کے کام کرنا، حرام کھانا، یہ قیامت جو ہے، یہ قیامت زمین تاما بنے گی، سورج زمین کے قریب آ جائے گا، پسینے کے اوپر ڈوبنا پڑتا ہے، حرام کمانا، حرام کے کام کرنے کی وجہ سے، اللہ کے حکم کے خلاف چلنے کی وجہ سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے خلاف چلنے کی وجہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف چلنے کی وجہ سے یہ جہنم قیامت کا دن پسینے کے اندر ڈوبنا پڑے گا۔ اس کے آگے پولیس صراط ہے، پولیس صراط کے اندر اللہ کی باتیں نہیں مانیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں مانیں گے، تم پولیس صراط کے اندر گر جائیں گے، جہنم ہوگی۔ جہنم کے اندر اللہ بوٹا پیدا کیا، جہنم کے اندر جہنم کے لیے تو بوٹا کھائیں گے، پھل کھائیں گے، تمہارے پیٹ کے اندر گلے کے اندر پھنس جائے گا تو پانی مانگیں گے، پانی مانگیں گے، پانی خون اور پیپ گرم گرم پلایا جائے گا تمہیں۔ حرام کمانے والا، حرام کے کام کرنے والے کو، عبادت نہ کرنے والے کو پانی خون پیپ بن جائے گا، گرم گرم پلایا جائے گا، آندھرے اوجری باہر ہو جائے گی، جسم کی مشین باہر نکل رہے گی، پھر فٹ ہو جائے گی، پھر پانی مانگے گا، خون پلایا جائے گا، پھر باہر ہو جائے گی۔ جان بچا لو، بچا لو، بچا لو، بچا لو، بچا لو، بچا لو، حرام کے کاموں سے جان بچا لو، 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 حلال کے کام کرو، 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 کرو۔ تم اور ہم نے کیا کچھ بنا دیا؟ یہ دنیا کھیل تماشا ہے، چند دن رہنے کی جگہ ہے، یہ تو دارالامتحان ہے۔ کون ہماری باتیں مانتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کون ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانتا ہے؟ کون ہمارے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے؟ کون ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے؟ جو اللہ کی باتیں مانے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارے گا، قبر جنت کا باغ بن جائے گا۔ یہ عالم برزخ ہوتی ہے، قیامت کا دن آنکھ کے چمکارے کے اندر گزر جائے گا۔
پرسترات کے اوپر بجلی کی طرف گزر جائے گا. جو اللہ کی باتیں مانتا رہا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانتا رہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارتا رہا, تلوار سے تیز ہے, بال سے باریک ہے, بجلی کے طرح گزر جائے گا جو ماننے والا ہے. آگے داؤد علیہ السلام کی اللہ پاک تلاوت سنائیں گے. داؤد علیہ السلام تلاوت کرتے تھے, درختوں کے پتھر بھی آپس سے لگتے تھے, اس طرح آوازیں نکالتے تھے. اللہ پاک دوبارہ نبی